فرمانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار والسلام علی النبی افضل من عتق الرقاب، یعنی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، آپ کو 10 سال تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں انصار صحابہ کا ایک گھر تھا، انہوں نے اونٹ پالا ہوا تھا، کھیتی باڑی کے لیے پانی اس اونٹ پر لاد کر لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا وہ اونٹ سرکش ہو گیا، یعنی غصے سے بپھر گیا۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، اونٹ ویسے پرامن جانور ہے، لیکن جب یہ غصے سے بپھر جائے تو شیر جتنا خطرناک ہو جاتا ہے، بندے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ خیر اس انصاری صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ سرکش ہو گیا، ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اب کیا ہونا تھا؟ سبحان اللہ، جنوں انسو ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مرجع کل ہے درے والا تیرا۔ مرجع کل یعنی سب کے لوٹنے کی جگہ، مطلب یہ کہ جن ہو انسان ہو فرشتے، جب مشکل پیش آتی ہے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در پاک نظر آتا ہے۔ وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اس وقت محفل نور سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر تھے۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سرکش ہو گیا، ہاتھ تک لگنے نہیں دے رہا، بڑی مشکل ہے، آپ ہی کرم فرمائیے۔ کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام کس کا ہوا؟ ہوا تیرا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض سنی، صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا اٹھو چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت اونٹ ایک باغ میں تھا اور کونے میں لگ کر بیٹھا ہوا تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ سرکش ہے، کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ فرمایا لیس علی منہ بأس، مجھے اس سے کچھ خطرہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا اور اونٹ کی جانب بڑھ گئے۔ اب روایت کے الفاظ سنیے، فرمایا جو ہی اونٹ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سامنے آتے ہی سجدے میں گر گیا۔ سبحان اللہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو پکڑا اور دوبارہ کام پر لگا دیا۔ اب اونٹ والا معاملہ تو ختم ہو چکا تھا، انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی جو مشکل تھی وہ حل ہو چکی، لیکن اب معاملہ ایک اور دوسرا رخ اختیار کر گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جو عشق رسول کی معراج تک پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے جب اونٹ کو دیکھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سجدہ کر رہا ہے تو ان کے دل مچل گئے، عشق رسول نے جوش مارا، ادب کے ساتھ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جانور ہے، بے سمجھ بھی ہے، اس کے باوجود آپ کی انتہائی تعظیم کرتے ہوئے سجدہ کر رہا ہے۔ حضور ہم تو انسان ہیں، اللہ پاک نے ہمیں عقل بھی عطا فرمائی ہے، ہم پر آپ کے جتنے احسانات ہوئے ہیں اتنے تو کسی پر نہ ہوئے، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم تعظیم کے لیے سجدہ کیا کریں۔ پیارے آقا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں وہ انسان کو سجدہ کرے۔ اگر انسان کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا حق بہت زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ یہ وضاحت شیئر کی ہے
کہ نظروں کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ مبارکہ ہے، اللہ پاک کے انوار و تجلیات کا مظہر ہے، اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ ان جلووں میں ڈوب کر دل جھکانے کو بے قرار ہے، مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ اے عاشق رسول، اپنی بے قراری کو سنبھال لو، یہی اصل امتحان ہے، کیونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو دوسری جگہ لکھتے ہیں، اے شوق کے دل، یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے جو سر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی کہ سر جھکا کر سجدہ کرنا جائز نہیں تو ٹھیک ہے، ہم شریعت کا حکم مانتے ہوئے ان کو سجدہ نہیں کرتے، مگر اے دل بے قرار، ان کو ایسی سلامی پیش کر کہ اس سلامی کی سر کو بھی خبر نہ ہو پائے۔ سبحان اللہ۔ پیاری اسلامی بھائیو، ایک پیارا سا عشق بڑا ادب و تعظیم سے بھرپور واقعہ ہم نے سنا، اس میں غور فرمائیے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اونٹ نے کس کمال انداز سے اپنی محبتوں کا زبردست اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی دوڑ کر حاضر ہوا اور آتے ہی سجدے میں گر گیا۔ چاند شک ہو، پیڑ بولیں، جانور سجدے کریں، بارک اللہ مرجع عالم، یہی سرکار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانوروں نے جو محبتوں کا اظہار کیا، سبحان اللہ، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ روایات میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک میں نور مصطفیٰ جگمگایا کرتا تھا۔ اس وقت آپ جنگل میں جاتے تو شیر حاضر ہو کر عرض کرتے، اے عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ پر سواری کیجئے تاکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف مجھے نصیب ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غار مبارک میں بیل پالا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اچھل کود کرتا ہی رہتا تھا، لیکن اس کی محبت رسول پر قربان جائیے، جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا محسوس کرتا تو آرام سے بیٹھ جاتا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف رکھتے، وہ بیل سکون سے بیٹھا رہتا، ذرا آواز نہ کرتا تاکہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اللہ اور رسول کی محبت دین میں فرض اہم بلکہ شرط اول ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اس آیت کریمہ میں دیکھیے کہ وہ چیزیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں کم و بیش وہ سب ہی گنوا دی ہیں اس آیت کریمہ میں۔ فرمایا تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، تمہاری بیویاں، کنبہ، قبیلہ، خاندان، مال، دولت، تجارت، یہاں تک کہ تمہارے پسندیدہ گھر، ان میں سے کسی چیز کی محبت تمہارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، اگر ایسا ہو گیا، ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی، محبت رسول میں کمی آ گئی، دل ان چیزوں کی محبت میں زیادہ اور محبت رسول میں کم میں چلنے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے۔ سیدی اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ رسول سے زیادہ محبوب یعنی پیاری ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اسے اللہ پاک اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ اللہ کی پناہ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر لاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے حبیب فرما دو، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے اتباع سنت شرط ہے، یعنی اگر کوئی اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سنت کی پیروی کرے۔ ظاہر ہے سنت کی پیروی وہی کرے گا جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ اب گویا فرمایا جا رہا ہے، اے لوگوں محبت رسول میں مچل کر ان کی اداؤں کو اپنانا شروع کر دو، سنت مصطفیٰ کے دیوانے ہو جاؤ، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے،
اس کا تو بیان ہی نہیں، کچھ تم جسے چاہو۔ اللہ اکبر، اے عاشقان رسول، ہمارا ایمان اسی وقت کامل ہوگا جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز جانیں گے، ورنہ ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد عربی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بس یہ فرمان علی شان سننے کی دیر تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی، محبت رسول میں فوراً اضافہ ہو گیا۔ اب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، یعنی اے عمر، اب تم ایمان کے بلند ترین درجے پر پہنچ چکے ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہم زبانی طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، محبت کا دم پڑتے ہیں، لیکن یہاں بس کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر محبت رسول کا بھرپور اظہار ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین، اللہ پاک کے نیک بندے صرف گفتار کی غازی نہیں ہوتے تھے، بلکہ محبت رسول ان کے عمل اور کردار سے جھلکتی تھی۔ انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر والہانہ عشق تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ادا اپنائی ہوتی تو صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے اس خاص ادا کو اپنایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ آپ حدیث پاک بیان فرما رہے تھے، دوران بیان ابھی حدیث پاک پوری نہیں ہوئی تھی، اس کے دوران ہی آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حاضرین سے فرمانے لگے، تم مجھ سے پوچھتے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ سب نے عرض کی، آپ کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تھا تو آپ بھی مسکرا دیے تھے، بس اسی ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے میں بھی مسکرایا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سنت کی پیروی کا کیسا جذبہ رکھتے تھے، وہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو، پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے، اور اس سلسلے میں یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ فلاں کام کرنا سنت موقدہ ہے، فلاں سنت غیر موقدہ ہے، وہ بس اتنا دیکھتے تھے فلاں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا، پھر اس کام کو بالکل اسی طریقے کے مطابق ہی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اے عاشقان رسول، صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے زبردست عاشق رسول تھے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کے لیے بے قرار رہا کرتے۔ آئیے اس ضمن میں ایک محبت بھرا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور کتاب شفا شریف میں نقل کرتے ہیں، ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی اونٹنی کو گھمایا، وجہ پوچھنے پر ارشاد فرمایا، مجھے اس کے سوا کچھ معلوم نہیں، میں نے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ ایسا کرتے دیکھا تھا، لہذا میں نے بھی ایسا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کا سنت کی پیروی کا جذبہ دیکھیے، اس کی روشنی میں ہم اپنے دعوی محبت کا جائزہ بھی لے لیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کس والہانہ انداز سے محبت رسول میں ڈوب کر ادائے مصطفیٰ کا ادا کیا کرتے تھے۔ ایک ہماری محبت ہے، بس خالی دعوے ہیں، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے تو ہم ہر پر کوئی خاص کیفیت طاری نہیں ہوتی، اس کے برخلاف ہمارے بزرگان دین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو ہیبت و جلال سے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اس کے محبت میں، اس کے رسول میں، اس کو محبت میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اس ضمن میں آئیے رکت انگیز واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کی جاتی، اس قدر ہوتے کہ ہمیں ان پر رحم آنے لگتا۔
حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی بڑے ہنس مکھ اور شگفتہ مزاج تھے، لیکن جب ان کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو بالکل سنجیدہ ہو جاتے، چہرے پر روب طاری ہو جاتا، بدن مبارک سے عاجزی کی ساری ظاہر ہونے لگتی اور ہنسی والا انداز بالکل ختم ہو جاتا۔ اے عاشقان رسول، صحابہ کرام علیہم رضوان معیار عشق رسول میں ان کی مبارک کیفیت کیسے ہوتی تھی، اس تعلق سے ایک ایمان افروز اور عشق رسول سے بھرپور واقعہ سنتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے مدینہ شریف میں رہ کر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، کیونکہ جب وہ مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کے مقامات اور ان گلیوں کو دیکھتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگا کرتے تھے، بہت غم زدہ ہو جاتے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہوتی، چنانچہ اسی وجہ سے وہ مدینہ شریف سے ہجرت کر گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہوئی، چنانچہ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ پر ایسی رکت طاری ہو جاتی کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں دیوانہ وار گھومتے اور لوگوں سے پوچھتے تھے اگر تم نے کہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ آخرکار جدائی کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ مدینہ شریف چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں رہائش پذیر ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ رات سوئے، قسمت چمک اٹھی اور خواب میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذی جفوۃ یا بلال اما آنا لک ان تزورنی، یعنی اے بلال یہ کیا جفا ہے، کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ فرمانے والا شان سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخت سفر باندھ کر سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ شریف کی طرف چل پڑے۔ آپ بڑی تیزی کے ساتھ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ پاک کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کی کم عزم طیبہ کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں، جن کی کمر عزم طیبہ کے لیے بندی ہو، اس سے ارد گرد کے ماحول سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ جلد از جلد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاؤں۔ گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، یہاں صبح وطن شام غریب الوطنی ہے، کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ، آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گنی ہے۔ آخرکار یہ عاشق ذات مدینہ پاک کی مہکی فضاؤں میں پہنچ گئے۔ مدینہ پاک کی گلیوں میں پہنچتے ہی دل کی دنیا بدل گئی، کیف و مستی کا عالم طاری ہو گیا۔ دیوانہ وار مدینہ شریف کی گلیوں میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی گلیوں میں نظر نہ آئے تو مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں موجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر پہنچے اور رو رو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلب سے غلام کو زیارت کے لیے بلایا اور جب غلام زیارت کے لیے حاضر ہوا تو آپ پردہ میں چھپ گئے۔ الغرض ادھر عرض و معروض پیش کی جا رہی تھی، ادھر مدینہ پاک میں جب یہ خبر تیزی سے پھیل گئی، مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں تشریف لے آئے۔ بس سب کی نگاہوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے پھر سے ابھرنے لگے، بے قرار دل تڑپنے لگے۔ لوگ منت سماجت اور رو رو کر التجائیں کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پھر اپنے سوز و غدار بڑی آذان سنانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کی اور ارشاد فرمایا اے بھائیو، تم جانتے ہو جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا کرتا تھا، لیکن آج وہ منظر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اس لیے میں اذان دینے کی تاب نہیں رکھتا۔ بہرحال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت اذان دینے پر راضی نہ ہوئے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کیوں نہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لیا جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فرمائش کریں گے تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انکار کرنے کی گنجائش نہ رہے گی۔ چنانچہ لوگ جلدی سے دونوں شہزادوں کو لے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شہزادوں کو سینے سے چمٹایا اور پیار کرنے لگے۔ شہزادوں نے فرمائش کیا اے بلال،
ایک بار ہمیں وہ اذان سنا دیجئے جو آپ ہمارے نانا جان کی حیات ظاہری میں دیا کرتے تھے۔ اب انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی شریف کی چھت کے اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کی پرنور فضاؤں میں اپنی سوز بھری آواز میں اللہ اکبر سے اذان کا آغاز فرمایا تو در و دیوار ہل گئے، لوگوں میں ہیجان کی کیفیت برپا ہو گئی، آواز مدینہ شریف کی فضاؤں میں بلند ہوئی جسے سن کر لوگوں کی ہچکیاں بند گئیں، سب لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ساتھ ہی ہزارہاں چیخیں ایک دم فضا میں بلند ہو گئیں۔ اس وقت لوگوں نے رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، چھوٹے بچے اپنی ماں سے پوچھنے لگے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آ چکے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانی چہرہ نظر نہیں آ رہا، وہ کب تشریف لائیں گے؟ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں کے سامنے نہ پایا تو غم جدائی میں ان کی ایک زوردار چیخ فضا میں گم ہو گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو اٹھے اور روتے رہے، پھر ملک شام روانہ ہو گئے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا وقت قریب آیا نا تو آپ کی زوجہ روتے ہوئے کہنے لگی وَحُزْنَاهُ یعنی ہائے غم کی بات۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غم زدہ زوجہ کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا وَطَرَبَاهُ یعنی واہ خوشی کے بات غدن نلقل احبت محمدن وحزبہ یعنی کل ہم اپنے دوستوں یعنی اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوستوں سے ملاقات کریں گے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل لبا کے واسطے۔ اے عاشقان رسول، موت مومن کے لیے تحفہ ہے اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ایک ذریعہ ہے، اسی لیے مومن موت سے نہیں گھبراتا بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے میرے وصال ظاہری کے بعد ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمنا کریں گے کہ کاش ان کا تمام مال اولاد ان سے لے لی جائے اور اس کے بدلے وہ میری زیارت کر سکیں، قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک خاتون نے عرض کی مجھے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی زیارت کروا دیجیے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حجرہ شریف کھولا اور اس خاتون نے قبر انور کی زیارت کر کے روتے روتے جان دے دی۔ آپ کے عشق میں اکاش روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ دیکھا آپ نے کہ خاتون کا عشق رسول کہ قبر انور کی زیارت کرتے ہی اس پر عشق و محبت کی کیفیت طاری ہوئی اور اس نے روتے روتے بارگاہ رسالت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت ہوا کرتی تھی، مگر افسوس آج ہمارے اندر صحیح معنوں میں محبت کا جذبہ اور ولولہ نہ رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صرف زبانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم نہیں بھرتے تھے بلکہ اپنے عمل مبارک سے اس کا ثبوت بھی دیا کرتے تھے، جبکہ ہم محض زبانی طور پر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہمارا عمل اس دعوے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں شریک ہوا۔ جو کی روٹی اور شوربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے
اس لیے میں اس دن سے کدو شریف کو پسند کرنے لگا۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھا کرتے تھے، مگر ہم بہت سے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور سنتوں کو پش پشت ڈال دیتے ہیں۔ عقیقہ، نکاح اور ولیمے جیسی سنتوں کی ادائیگی کے موقع پر ہم سنتوں کے بجائے فیشن کو پیش نظر رکھتے ہیں، فیشن کے مطابق لباس سلواتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، داڑھی منڈا کر چہرے سے سنت کا نور مٹا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد ہے جو زلفیں نہیں رکھتے، اور حالانکہ زلفیں رکھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زلفیں رکھی، کبھی آدھا کان، کبھی پورے کان، اور کبھی زیادہ بڑھ جاتی تو مبارک کندھوں سے چھو جاتی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مبارک سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زلفیں بھی رکھیں، داڑھی شریف بھی چہرے پر سجائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیاری پیاری اداؤں کو اپنانے کے ساتھ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔